اللہ اکبر، اب اس نے آنا تھا جس نے عالم کا رنگ بدلنا تھا، اب اس شخصیت کی آمد ہونے والی تھی جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہو، رسول پاک وہ ہے، ہی از the reason of the all creation۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، نہ یہ چاند بنتا، نہ سورج بنتا، نہ آسمان، نہ جنت، ارے نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے۔ جس کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں، جب اس کی ولادت کی باری آ رہی ہے تو دیکھو دنیا کا رنگ کیسے بدلا جا رہا ہے، دنیا کو میسج کیا دیا جا رہا ہے۔ 55 دن پہلے پوری دنیا میں یہ شور مچ گیا کہ مکے میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اب کعبے والوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اب کعبے کا رکھوالا آنے والا ہے، اب کعبے کو عزت دینے والا آ رہا ہے، کعبے سے بت نکال کر اس کے طواف کو تقدس کے ساتھ جاری کرنے والا آ رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مبارک ہو، وہ شاہ پردے سے باہر ہونے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ نبی پاک کی ولادت سے 55 دن پہلے ہوتا ہے، اور پھر 12 ربیع الاول کا وہ مبارک دن تشریف لاتا ہے کہ جب نبی آپ پاک علیہ السلام صبح صادق کے وقت پیر کا دن ہوتا ہے اور اس دنیا میں مکہ پاک میں تشریف لاتے ہیں۔ ہر طرف خوشی کا سما ہے، نور کی برسات ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت تھا میرے جسم سے ایسا نور بلند ہوا جس میں نے دوسرے ملکوں کے محلات کو دیکھ لیا۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک مشرق میں جھنڈا لگایا گیا، ایک مغرب میں جھنڈا لگایا گیا، ایک کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا، اور اس کے بعد نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی ولادت کے وقت جھنڈا لگانا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، تو اے جھنڈے لگانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ اب آگے چلیے، میرے آقا کے بچپن کا ایک واقعہ پھر میں بیان کو اختتام کرتا ہوں۔ ویسے تو میرے آقا کی ہر ادا نرالی ہے، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کی ہر ادا نرالی، عام بچوں کی طرح بہت سارے معاملات آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ آپ ختنہ شدہ، ناف کٹی ہوئی، ناف کاٹنی پڑتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ناف بریدہ ہیں، ختنہ شدہ ہیں، خوشبوؤں میں مہکے ہوئے، غسل کیے ہوئے میرے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی دنیا میں آتے ہیں میرے آقا سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ زبان مبارک سے رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں، صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہو نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو کیسے آقا ہیں کہ جو آتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب عرب کے لوگوں میں یہ دستور تھا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ان کو دودھ پلانے کے لیے ذرا دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو ان کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی، صحت اچھی ہو جائے، دوسرا عرب کے لوگوں کو اپنی عربی زبان سے بڑا پیار ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شہر میں زبان جو ہے وہ مکس اپ ہو جاتی ہے، تو گاؤں کی زبان جو ہے وہ ذرا اصلی زبان ہوتی ہے تو بندے کی فصاحت بہتر ہو جائے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ ایک ایسی دائی ہے، اب دیکھیں کہ کمال دیکھو کہ اس زمانے میں اس وقت اس سال بہت ساری دائیاں مکے آئیں اور بڑے بڑے رئیسوں کے بچے لے کر گئیں، ہمیں کسی کا نام یاد نہیں ہے، مگر ایک ایسی دائی جو آئی تو دودھ پلانے تھی، غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، خدمت نبی پاک کی 1450 سال ہو گئے، سیرت کی ہر کتاب میں دائی حلیمہ کا نام ملتا ہے۔ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، جس نے نبی پاک کی غلامی اختیار کی، جس نے پیارے آقا کے نام کو بلند کیا، ان کا چرچا کیا، اللہ نے اس کے نام بلند کر دیے۔ کیا خوب بات شاعر لکھتے ہیں نا، فرماتے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ تو دائی حلیمہ کہتی میں بھی کمزور تھی، غریب بھی تھی، خود میرے پاس بھی دودھ بہت کم آتا تھا، اپنا بچہ میرا دودھ کی وجہ سے بلکتا تھا۔ میں مکے پاک آئی، سب دائیوں نے بچے لے لیے، مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا، مگر میں نے ایک بچہ دیکھا، چاند سا چہرہ، خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، مگر کوئی دائی اسے نہ لے گئی، کیونکہ نبی پاک کی ولادت سے پہلے ہی پیارے آقا کے والد محترم کا وصال ہو گیا تھا۔ دائیوں نے سوچا والد ہی نہیں ہے، ہمیں مال نہیں
ملے گا, ہمیں تحفے نہیں ملیں گے. تو کسی نے بچے کو نہیں لیا. آپ سوچتی ہیں میں خالی آئی تھی, خالی جانا نہیں چاہتی تھی, سوچا کسی نے نہیں لیا. جیسے بچے کو دیکھا دل میں جگہ بن گئی. بڑا پیارا مسکراتا چہرہ تھا, نورانی چہرہ تھا. میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی بچے کو ساتھ لے لیتے ہیں. اب سبحان اللہ, دائی علیمہ کہتی جیسے ہی بچے کو گود میں لیا میرے پاس بھی دودھ بڑھنے لگا, میری بکری کے تھن بھرنے لگے. ہم سب گھر والوں نے دودھ پیا. میں نے اپنے بچے کو بھی اپنا دودھ پلایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا. اب جب واپسی کا سفر شروع ہوا, کہتی جب آ رہی تھی میرا خچر بھی لاغر, میری اونٹنی بھی کمزور, میری اونٹنی سب سے پیچھے رہ جاتی. کئی بار قافلے والوں نے کہا اے حلیمہ تمہاری وجہ سے قافلہ روکنا پڑتا ہے, تمہاری اونٹنی اور تمہارا خچر پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. کہتی جب واپسی کا سفر ہے میری اونٹنی سب سے آگے ہے, میرا خچر سب سے آگے ہے. گاؤں والے کہتے حلیمہ کیا جانور تبدیل کر لیا, کیا نئی اونٹنی خرید لی؟ کہا اونٹنی تو وہی ہے, یہ برکت ساری اس بچے کی ہے, اس نور والے چہرے والے کی ہے. کہتی جب گاؤں میں پہنچتے ہیں رات ہوئی, جب صبح ہوئی تو گاؤں والے آ کے پوچھنے لگے اے حلیمہ ساری رات تیری جھونپڑی سے روشنی آتی رہی, نور نکلتا رہا, کیا تو نے ساری رات لائٹ جلائی تھی, چراغ جلائے تھے؟ کہتی چراغ تو نہیں جلایا, یہ بچہ ہی ایسا ہے کہ ساری رات اس کے چہرے سے نور نکلتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بی بی حلیمہ کہتی میری بکریاں چرانے میرے بچے جاتے, سارے گاؤں سے زیادہ میری بکریاں فربا ہونے لگ گئیں, موٹی تازی ہونے لگ گئیں. گاؤں والوں نے کہا پتہ تو کرو یہ حلیمہ کی بکریاں کدھر جاتی ہیں, ہماری بکریاں کمزور, اس کی بکریاں طاقتور, اپنی بکریاں ان کے ساتھ بھیجو. اسی کے ساتھ بھیجی جانے لگی. مگر فرق کسی میں نہیں آتا تھا, صرف بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہیں وہ فربا ہیں, گھر میں عجب رونق ہے. میں جتنے جملے کہوں گا تقریباً تمام ہی کے موضوع پر نبی پاک کی حدیث موجود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں, شفا چاہتے ہیں, درود پاک پڑھیے. آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں, درود پاک پڑھیے. آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں, آپ درود پاک پڑھیے. آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں, آپ درود پاک پڑھیے. آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں, کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ, آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے, آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو, اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں, آپ درود پاک پڑھیے. آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں, آپ درود پاک پڑھیے. آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں, درود پاک پڑھیے. سنو قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی, آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں, لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں, آپ درود پاک پڑھیے. حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں, ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں, آپ درود پاک پڑھیے. اور سنو نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مدینے جانا چاہتے ہیں, سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں, آپ درود پاک پڑھیے. اور سنو میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, پھر بھی درود پاک پڑھیے. اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے. جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تمام بشارتیں, یہ تمام ریوارڈز, یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں. اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے. ایک مسلمان کو اپنی زندگی, اپنی موت, اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا. آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں, آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں, ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں, ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں, پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں, کلمے والی موت ملے, نبی پاک کے دیدار والی موت ملے, قبر میں آقا کے جلوے ہوں, محشر میرے آقا کے ساتھ ہو, اور چاہیے کیا. اللہ اکبر. یہ ہے وظیفہ درود پاک. ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے, یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے. یہ چابی ہے سکسیس کی. اٹ از دا کی آف سکسیس. ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے. ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. اللہ کرے کہ بس
اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کر لیں. اچھا میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے. میں آپ کو الگ ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، 1/4 وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات، حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے. کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا. فرمایا بہت اچھی بات، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے. کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا. فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا. اٹ مینز یہ سولوشن ہے. ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے. سبحان اللہ. تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں، یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں. پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں. فضیلت تو سن لی، مزہ بھی بہت آیا، سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا. درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے. اچھا ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں. دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن 1-2 دن بعد پھر وہی پورا دن گزر جاتا ہے، درود پاک شامل نہیں ہوتا. میں نے بہت غور کیا، سچی بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے غور کیا کہ یار بیان تو بڑے کرتا ہے، تیری زندگی میں کتنے درود ہیں، کتنے پڑھتا ہے روز درود پاک؟ دنیا کو کہتا ہے روز اتنے 100 درود پڑھو، ادھر پڑھو. میں نے بہت غور کیا کہ یار پڑھتا تو ہوں، لیکن جس کو کہنا کہ زندگی کا جزو لا ينفق بن جائے، ایسا زندگی کا حصہ بن جائے کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزرے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کی میری ایسی آئیں جو پہلے نہیں تھیں، مگر ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنایا. مثال کے طور پہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ صحت مند رکھے، عافیت میں رکھے، لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے دوائی آ جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو جناب یہ پرابلم ہو گئی ہے، اب صبح دوپہر شام یہ دوائی پینی ہے آپ نے، اور حال میں پینی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے سامنے یہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ، اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر اگلے مہینے جاتے، کیا ہوا؟ بولا وہ نعرہ تو لگایا تھا، دوائی تو نہیں پی. نہیں، فوراً پلان، ادھر نیت فوراً پلان، باہر نکلتے ہی پہلے اس کا پرچہ لے کے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ، 1 مہینے کی دوائی دو. اسٹارٹ شروع کیا نا، نیت کی اور پلاننگ شروع کی سسٹم میں لانے کے لیے. اب ذرا پوائنٹ سمجھیے گا جو میں نے ریئلائز کیا، آج آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں. اچھا دوائی لی، اچھا ہم جیسا آدمی جو بیزی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوائی بھی تھوڑی زیادہ لیتا ہے. ایک پتا رکھتا ہے آفس میں کہ یار دوپہر کے کھانے کے بعد آفس پہ ہوتا ہوں ادھر پیوں گا. ایک رکھتا ہے ادھر جدھر بیڈ روم میں بیڈ ہوتا ہے، اور بچوں کی والدہ کو بھی کہہ دیا، اب آفس والوں کو بھی کہہ دیا بھائی یاد سے مجھے دوائی پلا دینا. سسٹم بنایا نا. اب آپ کی دوائی نہیں چھوٹ رہی ہے، آپ کی دوائی تینوں ٹائم ہو رہی ہے، لنچ میں بھی کھا رہے ہیں، ناشتے میں بھی کھا رہے ہیں، رات کو بھی کھا رہے ہیں. کیسے آ گئی؟ لائف میں تو نہیں تھی. انوالو کیا آپ نے، پلان کیا، اب یہ زندگی کا ایسا حصہ بنی کہ آپ دوائی نہیں بھول رہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. میں چاہتا ہوں میں درود بھی کبھی نہ بھولوں، میں روز درود پڑھوں، کیونکہ مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں، تھوڑے ہی تو دن رہ گئے لائف کے. اگر یہ پڑھ کر نہ گیا، یہ ذکر و درود زبان پر نہ رہے، تو یہ ساری نیکیاں برکتیں جو سنتا ہوں کیسے ملیں گی مجھے؟ اب سسٹم کیسے بنے گا؟ اب میں نے جو اپنے لیے بنایا وہ اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں. اب سب سے پہلے اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کریں. تسبیح جو ہے نا یہ زبان کی لگام ہے، یاد رکھیں. کوئی بھی تسبیح ہو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا تسبیح بھی ایک نہ لیں، آپ تسبیح لیں 3-4. ایک رکھیں اپنی گاڑی میں، ایک رکھیں اپنے بیڈ روم میں جہاں لیٹتے ہیں نا اپنے ساتھ ادھر، ایک رکھیں اپنی آفس کے ٹیبل پر. یہ تسبیحاں آپ کو یاد دلائیں گی درود باقی ہے، ذکر باقی ہے. جدھر موقع ملے آپ کو کوئی کہنا یار 5 منٹ میں آتا ہوں، 5 منٹ میں موبائل نہ نکالیں اور براؤزنگ شروع نہ کر دیں، 5 منٹ میں نکالیں تسبیح اور آپ درود پڑھنا شروع کر دیں. وہ 5 منٹ میں بھر لیں نہیں، 10 منٹ میں آ جائے مسئلہ نہیں، میرے 100 درود ہو جائیں گے. آپ کو انتظار مہنگا نہیں لگے گا، آپ کو ویٹنگ ٹائم بور نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے اس نے انتظار کرایا، میرے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو چکے ہیں. ایک دوسرا فارمولا. اچھا کسی کو یہ نہ لگے میرا تسبیح کا کاروبار ہے، مولانا صاحب کنٹینر بک کر کے آئیں اور آج جناب سب کو 4 تسبیح کا کہہ رہے ہیں. میرا کوئی تسبیح کا کاروبار نہیں بھائی. میں جو اللہ جانتا ہے میری نیت کیا ہے کہ میری اور آپ کی لائف میں درود پاک ایک ایسا جز بن جائے کہ میرا کوئی دن نہ گزرے کثرت سے درود پڑھے بغیر. اچھا پھر دوسرا کام ایک اور کر لیں. تقریباً سارے لوگ واک کرتے ہیں، اچھی بات ہے، صحت کے لیے کرنی چاہیے. جب بھی واک کریں نا، جس طرح جوتے پہنے بغیر واک نہیں کرتے نا، آپ نے شوز رکھے ہوتے ہیں واک کے، آپ تسبیح ضرور لیں.
کھڑے ہو جائیں, نہیں میری تسبیح کہاں ہے, تسبیح لا کے دو. آپ وداؤٹ تسبیح واک نہ کریں, آپ بلیو کریں آدھا گھنٹہ واک کرو گے انشاءاللہ 1000 درود پاک ہو جائیں گے. آپ اس پہ اور بھی وظائف شامل کر لیں, کلمہ پاک کی تسبیح ایک پڑھوں گا, ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لوں گا, استغفار 70 بار نبی پاک روزانہ پڑھا کرتے, میں انشاءاللہ 70 بار استغفار بھی پڑھ لوں گا. آپ اپنا پورا جس کو کہتے ہیں شیڈیول بنا سکتے ہیں, اور یقین کرو جس دن ذکر و اذکار دبا کے کیے ہوں گے نا, جس کو کہتے ہیں رچ کے, اس رات کو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے. ہاں کہ اللہ کی رحمت سے ضائع نہیں کیا آج کا دن, آج اللہ کی رحمت سے میرے آقا کا بھی ذکر کیا, اللہ کا بھی ذکر میری زبان نے کیا. اگر یہ پلان, اس پلان کب بنے گا؟ جب اس کی اہمیت محسوس ہوگی. کہیں گے یار مولانا صاحب اتنے ساری باتیں باقی ہیں, پتہ نہیں کس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, اگر آپ کو یہ نارمل اور آرڈنری بات لگتی ہے, ورنہ بلیو کریں ہمارے اسلاف اتنا ذکر کرتے تھے. بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں نا, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ ہر وقت ذکر الہی کرتے تھے. ایک بار کسی راستے سے گزرے, واپس آئے, پھر اس روڈ سے گزرے. کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے اس گلی سے. کہتے ہیں ہاں گزر تو گیا تھا, مگر گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جس سڑک سے گزروں, جس راستے سے گزروں, اس راستے کو, اس سڑک کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا کر جاؤں. یہ مائنڈ سیٹ تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ولی ہیں, اولیاء کے سردار ہیں, کتنی نیکیاں تھیں ان کے پاس, ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, مگر اتنا اللہ کا ذکر کرتے, زبان سے اتنے ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک بار آپ گئے کسی باربر شاپ پہ بوچھیں بنوانے, تو جو بوچھیں کاٹنے والا تھا کہتا حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں, آپ ذکر روک دیں, میں نے آپ کی مونچھیں کاٹنی, آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. فرماتے تم اپنا کام کرو, میرے ہونٹوں پہ زخم لگتا ہے تو لگ جائے, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اصل میں وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لائف جو ہے نا بہت تھوڑی ہے, جتنی نیکیاں کمانی ہے کما کے جائیں تاکہ ادھر آرام کریں. یہ آرام کا ٹائم نہیں ہے, یہ انجوائے کا ٹائم نہیں ہے. لائف دنیا جو ہے نا دار العمل ہے, جزا کا ٹائم, انعام کا ٹائم, سکون کا ٹائم, یہ آخرت کا ہے. بس کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی مزے کا ٹائم ہے, یہی عیش کرنے کا ٹائم ہے. یہاں جناب انجوائمنٹ میں لگ گئے, نہ نمازیں پڑھتے ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ ذکر کرتے ہیں. ارے ادھر جمع کرو, ادھر مزہ آئے گا, ادھر نیکیاں کمانی. کہتے ہیں نا سیزن لگا ہوا ہے, لوگ کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ان دنوں میں ہمارا بڑا سیزن ہے, ہم بہت کام کرتے ہیں, سیزن کے بعد پھر ریسٹ کریں گے. جب تک میری آپ کی سانسیں باقی ہیں نا, نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے. کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہے, نوافل پڑھیں, درود پڑھیں, ذکر کریں, حرام کاموں سے بچیں, تاکہ جب قبر میں جائیں نا, آپ کو پتہ ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو فرشتوں کی طرف سے کیا ندا دی جائے گی, انعام پتہ ہے کیا دیا جائے گا؟ نم کا نومت العروس, سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. قبر کے اندر ایسے سکون سے سو جا, بے فکر ہو کر, کیونکہ اب اللہ اس سے راضی ہے, وہ ایسی زندگی گزار کر آیا ہے. تو اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں. بزرگوں کا ایک قول ہے, کاش دل میں اتر جائے, کہ زمین کے اوپر کام, زمین کے اندر آرام. اللہ زمین کے اوپر ایسا کام لے لے کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں آرام کریں. ادھر مار پڑی تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. نیت کرتے ہیں اب روز درود کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں. اب ذکر و درود انشاءاللہ زبان پر جاری رہے گا. استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا, وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, یا کوئی بھی پرابلم ہے, ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں, کو وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس, حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا, کہتا حضور تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا, کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے, حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں, فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا, دوسرا الگ, تیسرا الگ, چوتھا الگ, چاروں کو ایک ہی وظیفہ, استغفار استغفار. ہائے ہائے, بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا, اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا, کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موصلہ
موسیٰ دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو, ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ, کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, وہ رب جو بہت عظیم ہے, اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں, مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے.